السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ویڈیو ہے بہت ہی زیادہ ضروری ویڈیو ہے۔ ہر سنڈے شام کو 6 بجے میرا ایک نیا ویڈیو آتا ہے، اس ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں آپ۔ کبھی 1 یا 2 گھنٹے دیری ہو جاتی ہے ویڈیو آنے میں، لیکن آ جاتا ہے میکسیمم شام کو 6 بجے ہر سنڈے آ ہی جاتا ہے ویڈیو، ٹھیک ہے۔ ہاں، اب رہی دوسری بات، اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں جائیں، سوال کریں، انشاءاللہ میں جواب دینے کی پوری کوشش کروں گا۔ اب تو چلیے، کچھ ایک ہفتے کی یا پھر کل، سمجھو آپ کل کی بات ہے، کل ہوا معافی چاہتا ہوں، میں 1 ہفتہ بول رہا تھا، غلطی سے نکل گیا، کل کی بات ہے۔ بات کچھ ایسی ہے کہ ایک بندہ میرے پاس آیا علاج کے لیے، وہ کافی دور سے آیا ہوا تھا، تقریباً 180 کلومیٹر کے آس پاس تھا اس کا گاؤں۔ میں گاؤں کا نام نہیں بتاؤں گا، اس کے شہر کا نام، یا 200 کلومیٹر بھی ہو سکتا ہے، میرے خیال سے 200 کے آس پاس ہی ہوگا، میں نہیں بتا سکتا آپ کو، بس ایسے بتا رہا ہوں، سمجھ لیں انڈائریکٹلی۔ وہ بندہ آیا میرے پاس تو بیٹھے، سلام کلام ہوا، بات چیت ہوئی، تو میں نے پوچھا کہ بھائی، ایکچولی 2 لڑکے آئے تھے میرے پاس میں، ایک بندے کی کچھ پریشانی تھی، وہ مسئلہ الگ تھا، وہ اس سے متعلق نہیں، جو دوسرا اس کی پریشانی جو بھی علاج کرنا تھا میں نے علاج کیا۔ پھر اس بندے کی باری آئی، تو یہ بندہ آیا میرے پاس، تو میں نے پوچھا کہ بھائی کیا پریشانی ہے آپ کی؟ تو اس نے بتایا کہ نہیں، جو میرا کاروبار چل رہا تھا وہ پوری طرح سے ختم ہو چکا ہے۔ پہلے جو ہے دن میں اتنا سارا کاروبار ہوتا تھا، اب نہ کے برابر ہو رہا ہے۔ اب 15 کئی گاڑیوں کو لوڈ کیا کرتا تھا میں، دن میں 10 گاڑیاں 20 گاڑیاں ایسے 50 گاڑیاں وغیرہ لوڈ کیا کرتا تھا۔ اب مشکل سے دن میں 1 گاڑی ہوتی ہے، یا کبھی 15 دن میں 1 گاڑی میں لوڈ کرتا ہوں، کوئی مال لوڈ کرتا ہے، وہ کنسٹرکشن کا کوئی مال، بلاک سمجھو، اینٹ بالو مٹی وغیرہ وغیرہ جو بھی ہو، وہ لوڈ کرتا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھو بھائی، برکت دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہاں، اگر دیکھو جادو کاروبار پہ ہوتا ہے اور بد نظری بھی ہوتی ہے، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کے مسئلے کو سلجھانے کی۔ تو اس کے بعد ہوا یوں کہ اس بندے نے بولا کہ جو ہے، اور دوسرا مسئلہ میرا یہ ہے کہ میں پہلے سے لے کر بچپن سے، لگ بھگ بچپن ہی سمجھو، تب سے لے کر ابھی تک جو ہے میں اپنے نانی کے گھر پہ رہتا تھا، لیکن مجھے کچھ 2 سال یا 1 سال، لگ بھگ 1 سال ہی ہوا، میں نانی کے گھر سے مجھے نکال دیا گیا ہے۔ 1 سال ہوا ہے، 6 مہینے، ایسا کچھ پتا یاد نہیں ہے مجھے، وہ نکال دیا گیا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ کیوں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ کیا پتہ نہیں، گھر میں جو ہے مجھے بہت بے عزت کر کے نکالا گیا وغیرہ وغیرہ، اس نے بولا۔ تو میں خاموش رہ گیا، چھوڑو بھائی، وہ اس کا پرسنل میٹر ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی، آپ کو جو علاج کی ضرورت ہے وہ اس چیز کے لیے ہے، تو وہ کیا ضرورت ہے؟ مطلب کاروباری جو مسئلہ چل رہا ہے آپ کا، اس مسئلے میں جو میں مدد کروں نا آپ کی، یا آپ کو گھر سے نکالا گیا، اس میں کیا مدد کروں آپ کی؟ پھر بتانے لگا نہیں، میں وہاں تھا نانی کے گاؤں پہ، تو وہاں سے میرا کاروبار اچھا چل رہا تھا، اب یہاں گیا ہوں، من ہی نہیں لگ رہا ہے کاروبار میں، کاروبار کرنے کے لیے جانے کے لیے دل ہی نہیں کرتا میرا، ایسے فلاں کی پریشانی ہو رہی ہے میرے ساتھ۔ تو یہ بتایا، پھر آگے یوں بتایا کہ وہاں، اور دوسرا میرا ایک اور تیسرا مسئلہ میرا ایک اور ہے، میں کسی سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن کیا ہے، وہ شادی کرنے کے لیے نہیں مان رہی ہے، کیسا بولا؟ تو میں اس کا مطلب یہ سمجھ گیا، شاید یہ میرے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ وہ بات منوا کے میں ایسا کچھ عمل کروں اس لڑکی پہ تاکہ وہ شادی کرنے کے لیے مان جائے، اور کہے بھی، اور بولتا ہے کہ روزانہ مجھے فون کرتی ہے، بات کرتی ہے، لیکن شادی کے لیے منع کرتی ہے۔ ہاں، ملنے کے لیے آتی ہے، ملنے کے لیے مان جاتی ہے، لیکن شادی کرنے کے لیے منع کرتی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ بھائی، تو اس میں میرا تھوڑی ہے، آپ جاؤ اپنے ماں باپ کو بولو، ان کے گھر رشتہ بھیجو، کچھ ہوا تو اچھی بات ہے۔ تو اس نے یوں کہا کہ نہیں، وہ اسی لیے مجھے اس گھر سے نکالا گیا ہے، اس نے یہ کہا تھا مجھے، اسی لیے اس گھر سے مجھے نکالا گیا ہے، کیونکہ وہ لڑکی کوئی اور نہیں، میرے چھوٹے ماموں کی بیوی ہے۔ تو یہ سنتے ہی ایسا شوق لگا مجھے، اب اندازہ نہیں لگا سکتے، خود کے ماں کے چھوٹے بھائی کی بیوی پر اس نے نظر ڈالی ہے، سب سے بڑی شرم کی بات ہے یہ۔ اب رہی دوسری بات، وہ جو عورت ہے وہ بھی اس کے طرف مائل ہوئی ہے، یہ بھی بے شرمی کی بات ہے۔ اور یہاں تک کہ میں نے کہا، یہاں تک کہ اس نے بتایا مجھے کہ ہمارا پرسنل ریلیشن بھی ہوا ہے، یعنی کہ
شادی کے بعد جو میاں بیوی کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے، پرسنل ریلیشن، لیونگ ریلیشن سمجھ لو آپ، وہ کام بھی ہمارے بیچ میں ہو چکے ہیں جو میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، یعنی کہ جو کام حرام ہے، زنا، بدکاری، وہ کام بھی ہم کر چکے ہیں، بے حیائی سمجھ لو آپ۔ چاہے تو میں بولنا نہیں چاہ رہا، اگر کوئی زنا وغیرہ نہیں سمجھتا ہو تو ہم دونوں کے بیچ جو ہے سیکس بھی ہو چکا ہے۔ تو بہت بڑا جھٹکا لگا مجھے یہ سنتے ہی۔ تو میں نے بولا کہ بھائی یہ کیوں کیا آپ نے؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن شادی کرنے سے منع کر دی۔ دوبارہ اگر ملنے کے لیے کہوں تو ملنے کے لیے بالکل تیار ہے، وہ خود بول رہی ہے میں آپ سے مل سکتی ہوں، گھر میں ملوں گی آپ کو، باہر آ کے ملوں گی آپ کو، لیکن میں شادی نہیں کر سکتی۔ اور یہ لڑکا یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں اگنور کرنا چاہ رہا ہوں اسے، یعنی کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ وہ مجھے بھول جائے، مطلب یہ چاہ رہا ہوں کہ میں اس کا فون ہی نہیں اٹھاؤں، بات بھی نہیں کروں، لیکن پھر بھی 10 بار وہ بار کال کرتی ہے تو بولتی ہے کہ نہیں میں آپ کو چھوڑ نہیں سکتی، میں آپ ملنے کے لیے نہ بھی کہو تب بھی ملنے کے لیے آؤں گی، میں اس کے لیے ڈسٹرب بھی ہو چکا ہوں۔ تو یہ بات کہی۔ اور دوسری بات، اتنا سا ہوا ہے ہمارے بیچ میں شادی بھی کرنا چاہتا ہوں اس سے ہی، اور کسی اور شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اور ایک اور بات یہ ہے، یہ تک کہا اس نے مجھے، تو میں نے پوچھا بھائی اس کا شوہر ہے؟ تو اس لڑکے نے یہ کہا کہ میں نے بھی کہا اس سے کہ تیرا شوہر ہے، تو اس لڑکی نے مجھے یہ یعنی کہ لڑکا بول رہا ہے مجھے یہ کیا بول کے، میں نے کہا اس لڑکی سے تمہارا شوہر ہے، یعنی کہ ماموں کی بیٹی سے میں نے کہا، ماموں کی بیوی سے کہا کہ تمہارا شوہر ہے، تو ماموں کی بیوی نے کیا جواب دیا، مجھے میرے شوہر سے سکون نہیں ملتا، اور میرے شوہر سے مجھے سکون نہیں ملتا، اور کیا کہتے ہیں وہ مار پیٹ وغیرہ کرتے ہیں میرے ساتھ میں وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ لڑکا بول رہا ہے کہ جب بھی فون لگاتی ہے رو کے بات کرتی ہے میرے ساتھ میں۔ تو اندازہ یہ لگاؤ کہ جب شوہر مار پیٹ کر رہا ہے، سکون نہیں مل رہا، تو چاہے آپ دوسرا طریقہ اپنا سکتے ہیں، لیکن یہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بے حیائی کرنا، گناہ کا کام اختیار کرنا، زنا کرنا، یہ کہاں تک صحیح ہے؟ سمجھ رہے ہو آپ میری بات؟ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو؟ بالکل بے حیائی ہوئی نا۔ اور اس میں لڑکے اب یہ چاہ رہا ہے کہ اس سے میں شادی کروں، وہ جو رشتہ ہے ماموں کے درمیان رشتہ ہے نا، میاں بیوی ہے نا، وہ میرے پاس اس کام کو لے کر آیا ہے کہ میں جو ہے اس کے ماما سے اس کا پیچھا چھڑا دوں، یعنی کہ طلاق کروا دوں ان دونوں میاں بیوی کے بیچ۔ تب جو ہے وہ لڑکی جو اسے شادی کرنے کے لیے مانے گی، یہ لڑکی شادی کرے گا۔ سب سے پہلے تو میں نے یہی کہا اسے، بھائی اس طرح کے ٹیڑھے میڑھے اور فضول اور غلط کام ہم نہیں کرتے، کیونکہ کسی کا طلاق ایک ایسی چیز ہے، اللہ کو اس لفظ سے بہت نفرت ہے۔ یہ آج کل اتنا آسان سمجھا گیا ہے، تو اس طرح کے کیسز بھی آیا کرتے ہیں، لیکن یہی کیا کرتے ہیں جادوگر جو ہوتے ہیں، جو فراڈ عامل کہہ لو، جادوگر، یہ جاتے ہیں ایسے آدمی ان کے پاس جاتے ہیں۔ اب میرے پاس تو آیا، میں نے کہا صاف نہیں کر سکتا، منع کیا میں نے، اور سمجھا کر بھی بھیجا اسے۔ اب یہ سوچو آپ، کسی جادوگر کے پاس وہ جائے گا اس طرح سے تو فوراً مان جائے گا، اس کے بعد کچھ پیسوں کی بات کرے گا تو وہ لڑکا پیسے دینے کے لیے راضی ہو جائے گا، پھر وہ طلاق بھی کروائے گا، پھر اس سے شادی بھی کروائے گا جادو کے زور پہ۔ اور کسی فراڈ عامل کے پاس جائے گا تو اس کے بعد مان لیا کچھ پیسے دینے کی بات کرے گا، وہ لڑکا اسے پیسے دے گا، اسے گھما کے پریشان بھی کرے گا پیسے کھا کے اس کے۔ یعنی کہ یہ ایک بات یاد رکھو، اس طرح کے فراڈ کام کرتے ہیں وہ ایک تو فراڈ عامل ہوتا ہے لیکن پیسوں کے دم پہ کرتا ہے، کام نہیں کرتا صرف پیسے کھانے کے لیے۔ اور جادوگر جو ہوتا ہے وہ پیسے بھی کھاتا ہے، رشتہ داری بھی برباد کرتا ہے، رشتہ بھی توڑ دیتا ہے، اور گناہوں کی طرف مبتلا بھی کرتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہمارے نوجوانوں کو یہ سمجھنا، اور جس نانی کے گھر میں وہ تھا اسی کے گھر میں چھید کیا نا اس نے، سمجھو کہ جس تھالی میں کھانا کھایا اس نے، اسی تھالی میں اس نے چھید کیا۔ کیسی بات ہے؟ مامی کی بیوی جو اس سے عمر میں بھی کم سے کم 4-5 سال بڑی ہے، تو اسے کیسے دل گوارا کیا ہوگا اس کا؟ جو اس کے ماں کا بھائی ہے، سگا ماں کا بھائی، اس کی بیوی کے ساتھ میں جو اس نے جو غلط کام کیا، کیسا دل کیا؟ لڑکی بھی مان گئی، لڑکی کا بھی دل کیسے کیا ہوگا یہ سب کرنے کے لیے؟ تو اس لیے یہاں پہ لڑکی بھی غلط ہے، لڑکا بھی غلط ہے۔ جب لڑکی کا شوہر مار پیٹ کرتا ہے، پریشان کرتا ہے اسے، تو اسے یہ راستہ اختیار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر یہ راستہ اختیار کرنا ہی تھا تو بے حیائی گناہ کا کام کرنے سے بہتر ہے لڑکے کو کھلا دیتی ہے، کچھ بھی کر دیتی، تب اسے شادی کر لیتی، تب اتنی پریشانی تو نہیں ہوتی نا۔ ایک تو خاندان میں عزت چلے گی پورے خاندان میں، اور رشتہ داری کو برباد کر دیا، توڑ دیا،
اور اب جا کے شادی مطلب گناہ کا کام بھی ہوا، کیا فائدہ ہے؟ ان کے گھر میں پتہ چلا ہے، جیسے پتہ چلا تو اسے گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ وہ میرے سامنے آیا کہ ایسے ایموشنل ڈرامہ کر رہا ہے کہ جیسے اس نے معصوم بچہ ہے، یہ کوئی غلط کام ہی کیا نہیں اس نے، اتنے بڑے لیکن بھائی اللہ سے ڈرو آپ۔ یہ جو بھی ویڈیو سن رہا ہے، میں اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے کوئی کام میں مبتلا نہ ہو، اگر ہے تو میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں ہدایت دے تاکہ وہ صحیح راستے پر آ جائے، اللہ انہیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام ہیں، اللہ کو تکلیف دینے والے کام ہیں یہ۔ اور جو آپ کو پیدا کیا آپ کے ماں کے پیٹ کے ذریعے، ماں کے ذریعے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، 9 مہینے پیٹ میں پالا آپ کو، اسی کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہو آپ، اسی کو ناراض کر رہے ہو، اسی کو تکلیف پہنچا رہے ہو۔ جب ایک ماں ہوتی ہے، جب ماں کو تکلیف پہنچاتا ہے بچہ تو ماں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، کبھی کبھی غلطی سے ماں بددعا دیتی نہیں کبھی، لیکن نکل بھی جاتی ہے کبھی، لیکن وہ خدا جو تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اس طرح کے گھنونے بے حیا کام کر کے آپ اس خدا کو کتنا ناراض کرتے، کتنی تکلیف پہنچاتے ہو اس خدا کو۔ شرم کرنی چاہیے یار۔ دیکھو یہ سب چھوڑ دو، اگر جو بھی کر رہے ہیں اللہ سے توبہ کرو۔ دیکھو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اللہ۔ اگر بندہ معافی مانگنا چاہے تو اللہ معاف کرنے والا بڑا غفور الرحیم ہے۔ چاہے آپ کے گناہ زمین و آسمان کے درمیان جو خالی جگہ ہے وہ جگہ بھر کیوں نہ جائے آپ کے گناہوں سے، ایک بار توبہ کرو، ایک بار آنسو گراؤ، ایک بار رو کر معافی مانگو اللہ کے پاس، پھر اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بندے تو چاہے زمین و آسمان کے درمیان جتنی بھی جگہ ہے سارے گناہوں سے بھر دے، ایک آنسو میں قطرہ مجھے دے دے، میں تیرے سارے گناہ کو دھو دوں گا، معاف کر دوں گا۔ جب اتنا غفور الرحیم آپ خدا ہے تو توبہ کر لو بھائی، اس طرح سے گناہوں سے باز آ جاؤ، اس طرح کے گناہوں سے۔ اگر آپ کو بچنا ہے تو شادی کر لو، شادی کرو، انشاءاللہ اس کے سارے گناہوں سے آپ بچو گے، بے حیائی سے بچو گے۔ کاروبار کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ برکت عطا کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس طرح کے کام مت کیا کرو۔ اور کوئی عامل ہے اس طرح کے، ایک تو سچا جو عامل ہوتا ہے وہ پہلے تو اس طرح کیس لیتا ہی نہیں، جو فراڈ عامل ہے میں ان کو یہی کہوں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ سے ڈرو، پیسے کھانے کے چکر میں کسی کی مدد نہ کرو، کسی گھماؤ بھی مت، کسی سے گناہ مت مت کرواؤ۔ کوئی جادوگر ہے تو اسے میں یہی کہوں گا کہ اللہ کا ڈر تھوڑا نہ تھوڑا دل میں ہوگا، یہ جادوگری کا دھندا چھوڑ دو پوری طرح سے، توبہ کرو سچے دل سے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بڑے غفور رحیم ہے، رحمان ہے۔ اور چند پیسوں کی عوض میں آپ کا ایمان اور اس بندے کا ایمان خراب مت کرو، اور اس بندے کو گنہگار مت بناؤ۔ اور اس طرح کے لڑکے لوگ جو اس طرح عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جانے سے پہلے انہیں شرم کرنی چاہیے، سب سے بڑی یہ کام کرنے سے پہلے ہی انہیں شرم کرنی چاہیے۔ خود کے گھر میں کھایا، خود کے گھر میں پیا، خود کے گھر میں اٹھا بیٹھا، اسی گھر کو توڑا، یہ کام کرنا غلط ہے نا۔ بس یہ میں ضروری سمجھتا تھا ویڈیو بنانا، یہ کیس ایسا حیران کر دیتا میرے لیے۔ تو بھائی بہت سارے کیس آتے ہیں میرے پاس میں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے وغیرہ آتے ہیں، لیکن یہ کیس بہت حیران کر دینے والا تھا میرے لیے، کیونکہ اس طرح کا کیس میرے پاس پہلے نہیں آیا تھا۔ چلیے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، دھیان رکھیں اپنا، گناہوں سے بچیں، نماز کی پابندی کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور سب سے بڑی بات ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔